اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا ایک مختصر اور مکمل سورہ، ایک جامع اور وسیع سورہ، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ، پورے قرآن کا مفہرس سورہ۔ اگر قرآن کے مندرجات، قرآن کے پیغامات کو ایک نگاہ اجلت سے دیکھا جائے کہ قرآن میں ہے کیا، تو سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کر لی جائے۔ ہمیں یہ سعادت نصیب رہی کہ شاید 4 سال سورہ مبارکہ الحمد پہ غور کیا، اور اس اعتراف اور اقرار کے ساتھ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور 2 سال سورہ مبارکہ توحید پر غور کیا، اور اس سال ارادہ ہے کہ ہم سورہ مبارکہ والعصر پر غور کریں۔ آغاز ہے سورہ مبارکہ والعصر کی تفسیر۔ یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ اجتماعات جہاں ان میں ایک خاص اعجازی جاذبیت ہے، وہاں ان کا حسن یہ بھی ہے کہ یہاں قرآن سے ہٹ کر بات نہیں ہوتی۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں نظام ہدایت مرتب کر کے دیا ہے۔ قیامت تک حسین نے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں مدرسے بنا دیے۔ یہ امام بارگاہیں حسینی مدرسے ہیں، اور امام حسین نے وہ جو نظریہ حسین کے اللہ نے دیا تھا کہ معاشرے میں 2 ہی نظریے پائے جاتے ہیں، صرف پاکستان 2 نظریوں پہ نہیں بنا ہے، بلکہ یہ پوری کائنات اللہ نے 2 نظریوں پر بنائی ہے۔ ایک نظریے کو اللہ
شجرہ طیبہ کہتا ہے، اور دوسرے نظریے کو اللہ شجرہ خبیثہ کہتا ہے۔ ایک نظریے کو اللہ آیات محکمات کہہ کر یاد کرتا ہے، اور دوسرے نظریے کو اللہ آیات متشابہات کہہ کر یاد کرتا ہے۔ اگر یہ طویل فہرست مرتب کر لی جائے تو اس کا مقطع بنے گا، ایک کو اللہ حسینیت کہتا ہے اور ایک کو اللہ یزیدیت کہتا ہے۔ اب قیامت تک مسلمانوں میں یہ نہ ڈھونڈا جائے کہ سنی کون ہے اور شیعہ کون ہے، بلکہ مسلمانوں میں دیکھا جائے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے۔ اس لیے کہ وہ جو فرق اور مذاہب اور مکاتب رائج ہیں وہ فقہی اعتبار سے ہیں۔ فقہ حنفیہ کیا کہتی ہے، اور فقہ مالکیہ کیا کہتی ہے، اور فقہ شافعیہ کیا کہتی ہے، اور فقہ جعفریہ کیا کہتی ہے، یہ فقہی اعتبار سے تقسیمات ہیں۔ اور جو بات ہم کر رہے ہیں وہ فقہی تقسیم نہیں ہے، بلکہ وہ نظریاتی تقسیم ہے۔ لہذا جگر تھام کے سنیے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بظاہر کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو خاطر حضرات پر کوئی بال نہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی، بات صرف اتنی ہے کہ یہ نظام ہدایت ہے، اور اس نظام ہدایت کو ہم کبھی امام بارگاہ، کبھی مجلس، کبھی جلوس، کبھی عزاداری، اور مختلف علاقوں میں اس کی تعبیرات مختلف ہیں، مختلف خاندانوں میں اور تہذیبوں میں اس کی عبارتیں مختلف ہیں، مگر مجموعی طور پر ایک ہی بات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایام عزا کی آمد پر دونوں ہی متحرک ہیں۔ وہ بھی متحرک ہیں جو حسین کا دم بھرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی متحرک ہیں کہ جن سے کوئی تعلق یزید کا بنتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کسی کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، میں حسینیوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ذکر کے پیچھے جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہے۔ آج کی اس مجلس میں مجھے کچھ دیر اسی موضوع پر رکنا ہے، لیکن تمہیدی مجلس ہے اور ابتدائی بیان ہے، اور اپنے مضمون کا بھی مختصر سا ایک تعارف کروانے کی کوشش کروں کہ سورہ مبارکہ والعصر بظاہر تو اس ایک سورہ کے اوپر 1 گھنٹے میں بھی مختصراً گفتگو ہو سکتی ہے، مگر قرآن ہے، اور کل کی ہم نے چاند رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کرنا اللہ کے کلام کا حق ہے۔ جلدی سے گزر جانا، سرسری نگاہوں سے دیکھنا اور اسے اپنے وجود کا حصہ نہ بنانا، اپنی روح کا حصہ نہ بنانا، یہ حق نہیں ہے اس کلام کا۔ اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم نبی مکرم سے 10 آیتیں لیتے تھے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے مزید 10 آیتیں نہیں لیتے تھے۔ لہٰذا اس 10 آیتوں کے لینے کے عمل میں بعض اصحاب تو ایسے بھی رہے جنہوں نے زندگی بھر صرف 10 آیتوں پر ہی عمل کیا۔ خاص طور پر ایک حسین روایت میں نے دیکھی کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک محترم صحابی نے پوچھا کہ یا علی، آپ ابو ذر کا احترام معمول سے ہٹ کر کرتے ہیں؟ تو فرمایا ابو ذر 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، اگر قرآن کی 10 آیتوں کا کوئی فقیہ ہو جائے تو وہ ابو ذر غفاری بنتا ہے، اور جو مجسم قرآن ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہم تو اس صف میں ہیں جس میں اصحاب اور چاہنے والوں
کا عنوان ہے اور ہمیں آیات پر غور کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ سورہ کیونکہ جامع سورہ ہے، اور اس کے تعارف میں یہ بھی کہوں کہ اگر ہم ڈھونڈیں پورے قرآن میں کہ اللہ نے کن کن عناوین پر آیات نازل کی ہیں، تو وہ عناوین ہیں جو سورہ مبارکہ والعصر میں بیان ہوئے ہیں۔ مثلا اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ جیسے ہر کتاب کا عنوان ہوتا ہے تو قرآن بھی تو کتاب ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے اپنے حبیب کے قلب پر کتاب کو اتارا ہے، تو یہ کتاب ہے، تو کتاب کا تو کوئی عنوان ہوتا ہے، مضمون ہوتا ہے، کسی مضمون پہ لکھی گئی کتاب ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کتاب ہے، تو کس مضمون پہ اللہ نے اس کو لکھا ہے؟ لکھنے والا اللہ ہے، اس کا کمپوزر اللہ ہے، اس کا مؤلف اللہ ہے، یہ لکھا ہوا اللہ کا ہے، اس نے کتاب نازل کی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم کیونکہ مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور مادے کے اندر رہتے ہیں اور خود مادی ہیں، تو ہمیں جب تک کاغذ پر نظر نہ آئے ہم کتاب مانتے نہیں ہیں، ورنہ کتاب کاغذ پر اترنے والی اور ہے اور قلب مصطفیٰ پہ اترنے والی اور ہے۔ جو کتاب قلب مصطفیٰ پر اتری ہے اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو قلب مصطفیٰ میں رہتا ہو۔ لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے ابا نے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ دقت چاہوں گا اس بات پر۔ انہوں نے کہا حضور بابا کتاب قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پڑھ رہے تھے، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا اسے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کہا حکم ہے کہ اسے پڑھا جائے اور اس میں تدبر کیا جائے؟ کہا نہیں، یہ قلب مصطفیٰ پہ اتری ہے، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ گے تو تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور حسین جملہ کہوں کہ قلب مصطفیٰ میں جگہ جب بنے گی جب قلب مصطفیٰ فاطمہ کو راضی کیا جائے گا۔ تو قرآن، ہم کیونکہ مادی دنیا کے لوگ ہیں، ہم تو مادیت کو دیکھتے ہیں اور ہماری نگاہیں تو اس دیوار کے اس پار نہیں جاتی، مثلا اس حجاب کے اس پار نہیں جاتی، لہٰذا ہم مادیت کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور صفوں کو اور کاغذ کو دیکھ کر۔ ایک جملہ ایک بزرگ سے میں نے لیا، وہ آپ کو دے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ جب اپنا علم کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے مصطفیٰ نام دیتا ہے۔ یہ مکمل وجود سرکار دو جہاں علم الہی کا مرقع اور مسجع ہے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے تو کبھی آنکھوں سے جھلکے گا سرکار کی، کبھی زبان مبارک سے نکلے گا اللہ کا علم نبی مکرم کی، اور کبھی اللہ کا علم نبی کے کانوں سے سنائی دے گا، اذن اللہ جسے قرار دیا ہو۔ تو یہ اس میں کتاب ہے تو کس عنوان سے لکھی گئی ہے؟ قرآن کا عنوان انسان ہے۔ یہ قرآن انسان کے عنوان پر لکھی گئی کتاب ہے، اس کا مکمل مضمون انسان ہے۔ اور کوئی شخص مثلا ماہر قانون اگر ساری زندگی اس نے قانون سے اس کا سروکار رہا ہو اور وہ اپنی زندگی کے اختتام پر قانون سے متعلق کوئی کتاب لکھ جائے تو حق ہے کہ وہ کتاب لکھے۔ ساری زندگی جس نے مثال کے طور پر معاشیات پڑھائی ہو اور وہ جاتے وقت ایک علم معاشیات پر کتاب لکھ جائے تو اس کا حق ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور اس کے قلم میں اتنا ہی دم ہوگا جتنا اس کی ریاضت ہوگی۔ جی، اللہ نے انسان کے موضوع پر کتاب اس لیے لکھی ہے کہ اس نے بنایا تو بہت کچھ، بلکہ کہہ دوں کہ سب کچھ بنایا، مگر کسی کے بنانے پر بھی اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی۔ صرف انسان ہے جسے بنا کے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، مبارک ہو تجھے، تو نے بہترین مخلوق بنا دی اور سب سے اچھا خالق ہو گیا۔ تو سب سے اچھی مخلوق اگر اللہ نے بنائی ہے تو وہ انسان بنائی ہے، جسے بنانے کے بعد خود اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے۔ اور یہ بظاہر 6 فٹ کا انسان ہے مگر اس کے اندر کائنات کو سمو دیا ہے۔ تمہیں ہواؤں کا نظام دیکھنا ہے تو اس میں نظام تنفس کو دیکھ لو، اگر تمہیں فصلوں کا نظام دیکھنا ہے تو اس میں بالوں کے اگنے کو وجب وجب پر مختلف دیکھ لو، اگر تمہیں چاند ستاروں اور سورج کا نظام دیکھنا ہے تو آنکھوں کی روشنی دیکھ لو،
اگر اس میں پہاڑوں سے دنیا اور زمین کیسے سنبھالی جاتی ہے تو اس میں ہڈیوں کے نظام کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر! اللہ نے کون سی چیز ہے جو کائنات میں ہو اور انسان میں نہ رکھی ہو؟ اور انسان میں سارا زور اور سارا کائنات کا دم رکھنے کے بعد کہا کہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس کا مقصد حیات بھی بیان کر دیا۔ لہذا بات ہو تو اس موضوع پر ہو کہ انسانیت کیا ہے اور انسان کے حقوق کیا ہیں اور انسان کیا ہے، اور شاید سب سے زیادہ مشکل مضمون بھی یہی ہے کہ انسان کو انسان پہچانے، اس لیے کہ انسان کو انسان نہیں پہچان رہا جب وہ اپنے آپ کو ہی نہ پہچانتا ہو۔ یعنی میں آپ پر تبصرہ کروں اور اپنے آپ کو نہ جانتا ہوں تو یہ جھوٹا تبصرہ ہے۔ جی، اس موضوع پر بات ہو، یہ قرآن کا سورہ اس موضوع کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اس انسان کے نقصان اور فائدے کے اوپر خاص توجہ ہے، جیسے عارضی، وقتی، فرضی، صلبی والدین اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں اور ان کے نفع و نقصان پر ہی زیادہ توجہ رکھتے ہیں، تو وہ جو رب مطلق بھی ہے اور رب نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے خالق ہے، وہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے۔ جی، اس نے بنا کر ہمیں چھوڑ نہیں دیا، جی اس نے بنانے کے بعد ہم پر مکمل توجہ کی ہے، یعنی اتنی توجہ کی ہے کہ ہماری پرورش، ہماری تربیت کا اس نے انتظام پہلے کیا ہے اور ہمیں دنیا میں بعد میں بھیجا ہے۔ حضرت آدم کو پہلے خلق کیا ہے، سمجھانے والا پہلے آئے گا، کلاس بعد میں لگے گی، استاد پہلے بھیجے گا، سمجھنے والے بعد میں آئیں گے۔ اتنا اس نے ہماری تربیت کا خیال رکھا، لہذا نفع و نقصان کے بارے میں بھی وہی طے کر رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ اب یہ خسران سے بچے گا کیسے؟ تو 4 نکاتی منصوبہ بھی اس نے دے دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو لے لو تو پھر تمہارا مطلب پورا ہو جائے گا، چاروں چیزوں کو لینا ہوگا تب جا کے تم نقصان سے بچ سکو گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر بعد والی 3 چیزیں اسے دکھائیں گی۔ بعد والے 3 نکات پہلے والے نقطے کو واضح کریں گے۔ اسی لیے یہ جملہ کہتا ہوا گزروں کو اللہ کو شناختی کارڈ کا مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو وہ مسلمان نہیں چاہیے جو زبان سے کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، تمہارا ایک ایک عمل پکار کے بتائے کہ یہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اس سے زیادہ بڑا مسلمان کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا۔ صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ لہٰذا سب سے پہلا مرحلہ انسان کی ترقی، تعالی، عظمت، بلندی کے لیے، رفعتوں کے لیے، انسان کی انسانیت کے ثبوت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ایمان کا ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جو ایمان نہ رکھتا ہو۔ کچھ لوگ ملیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے مگر اس نہ ماننے پر اتنے مضبوط ہیں کہ یہی ان کا ایمان بن گیا ہے۔ لہٰذا کوئی ایک بتائیے گا ڈھونڈ کر آپ کو ملے تو ہمیں بتائیے، وہ جو دہریے ہیں، وہ جو ملحد ہیں، وہ جو مادہ پرست ہیں، وہ جو کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی اس نہ ماننے میں اتنے شدید ہیں کہ یہی ان کا ایمان ہے۔ لہٰذا ایمان انسان کی فطریات کا حصہ ہے، اس کی خلقت میں رکھا ہے۔ جیسے مجھے ہر کچھ دیر کے بعد پانی کی طلب ہوتی ہے، ہر کچھ دیر کے بعد مجھے بھوک لگتی ہے، ہر کچھ دیر کے بعد میرے بدن کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مطالبات ہیں، میں چاہوں یا نہ چاہوں وہ مطالبہ اٹھے گا، وہ میرے بدن سے آواز ضرور اٹھے گی کہ جو اللہ نے میرے اندر وہ سسٹم میں اور وہ نظام میں ڈال دیا ہے۔ ایسے ہی انسان کی روح کے نظام میں اللہ نے ایمان کو ڈال دیا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو ایمان کا طالب نہ ہو، یعنی کسی غیبی معاملات کو مانتا نہ ہو، کسی طاقت نامرئی کو نہ مانتا ہو،
کسی غیر محسوس ہونے والی توانائی کو نہ مانتا ہو. کوئی ایسی جگہ اسے ضرور ماننا پڑتی ہے کہ یہاں کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے, یہاں کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے. اور یہ سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں ہیں. جب ہم اس مرحلے بیان پر تفصیل میں آئیں گے تو بات ہوگی. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے. بات مسلمانوں کی نہیں کی اللہ نے یہاں, جی بات مسلمانوں کی نہیں ہوئی ہے. ان الانسان کہا ہے, ان الاسلام, ان المسلمان نہیں کہا ہے, ان المومن نہیں کہا ہے. انسان کے یہ 4 مطالبات ہیں اس کے وجود کے. سب سے پہلا ایمان, اس پر بات ہو کہ ایمان کے معاملات اور ایمان سے متعلق کیا گفتگو ہے. وعمل صالح, اچھا عمل, نیکی کا عمل. لہذا جب بات انسان کی ہو رہی ہے, ایمان کی ہو رہی ہے, تو اب جیسا ایمان ہوگا, جیسے آئیڈیالوجی ہوگی, جیسا تصور کائنات ہوگا, جیسی اینک لگا کے دنیا کو دیکھے گا. اب وہ کیا اینک لگا کے اس کائنات کو دیکھ رہا ہے. اگر اینک اس کے ہاں للہی ہے, صبغت اللہی ہے, الہی ہے, خدائی ہے, تو نماز بھی پڑھے گا, روزہ بھی رکھے گا, عبادات بھی انجام دے گا, اللہ کی بندگی بھی کرے گا. اور اگر اس نے اینک کوئی اور لگائی بھی ہے تو بس اسی کے مطابق زندگی گزارے گا. تو ایمان کے بعد عمل صالح. لہٰذا عمل صالح میں شاید مسلمانوں سے آگے اور بھی ہمیں نظر آئے. مسلمان نہیں ہیں مگر عمل صالح وہ انجام دے رہے ہیں. تو عمل صالح سے مراد عبادات توقیتیہ اور عبادات توقیفیہ نہیں ہے, جو وقف شدہ عبادتیں ہیں, جی جو وقت میں منحصر عبادتیں ہیں, توقیتی وقتی عبادتیں ہیں. ابھی نماز ظہر واجب ہے شریعت میں, مگر میرے اوپر ابھی واجب نہیں ہوئی. ہمارے اوپر نماز ظہر آج کی ابھی واجب نہیں ہوئی ہے. جی شریعت میں لکھ دیا گیا ہے کہ جب ایسا اتنا وقت ہو جائے تو پھر تمہیں نماز ظہر پڑھنی ہے. یہ توقیتی عبادت ہے. کچھ عبادات توقیفی ہیں. 8 چکر نہیں کر سکیں گے آپ خانہ کعبہ کے طواف کے. بھائی اللہ کے گھر کے ہی طواف چکر کاٹ رہے ہیں, 15 کر لیجئے, 9 کر لیجئے, 10 کر لیجئے. اگر ہم نے ایک بھی زیادہ کیا تو پچھلے بھی باطل. وقف میں توقیف میں وقف میں آپ اس مسجد کی تسبیح کو دوسری مسجد میں نہیں لے جا سکتے. فلاں مسجد میں اگر سجدگاہوں کو وقف کر دیا گیا ہو تو سجدگاہ ہے بھائی, کسی اور مسجد میں لے جا کے رکھ دو, نہیں لے جا سکتے. ایسے ہی توقیفی عبادات ہیں. صفا و مروہ کے درمیان 7 ہی چکر کرنے, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. بھائی جب سب سے مشکل نماز اللہ نے پڑھوانی تھی تو 4 رکعت پڑھوا لیتا. صبح کی نماز کی بات کر رہا ہوں, سب سے مشکل نماز. رات 4 بجے سوئے ہیں, پھر 1.5 گھنٹے بعد اٹھ جاؤ. جی خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے تو فجر کی نماز ولایتیں لے کر آتی ہے. یہاں والے اگر فجر کی نماز میں پکے ہو جائیں تو بشارت دے رہا ہوں کہ اللہ ولایتیں عطا کر دے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مشکل ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات. جب اتنی مشکل نماز اٹھائی دیا تو اب 4 رکعت پڑھوا دیتا, لیکن نہیں کہا سب سے کم رکعتوں والی نماز سب سے مشکل وقت میں. اس نے ہمیں رکعتوں کے لیے نہیں اٹھایا ہے, اس نے ہمیں اس لیے اٹھایا ہے کہ میں یاد بھی ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اب عمل صالح ایک عنوان اس سورہ مبارکہ والعصر کا, اور ایک عنوان اس کے بعد تیسرا عنوان وتواصوا بالحق, حق گوئی, جس کے نہ ہونے پر آج معاشرہ تباہی کی طرف ہے. آج معاشرہ مردنی کی طرف ہے. آج سماجیات, آج انسانی معاشرہ جس مشکل کا سامنا کر رہا ہے, اس میں سب سے بڑا جو سبب ہے
وہ ایک دوسرے سے سچا نہ ہونا ہے، ایک دوسرے سے سچے نہیں ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو اگر سچ بول دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، جبکہ شاید چند لمحوں کا نقصان ہوتا ہو کہ سامنے والے کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہو اور غصے میں کچھ کہہ بھی دیتا ہو، اور شاید یہ کہہ کر چلا جائے کہ آئندہ تمہارا میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تمہارا میرا آئندہ کوئی واسطہ نہیں، میں نے تم سے مرنا جینا اٹھا لیا۔ لیکن آپ یقین جانیے وہی شخص جب رات کو بستر پہ لیٹتا ہے تو سب سے زیادہ پیارا اسے وہی لگتا ہے جس نے سچ بولا ہوتا ہے، جس نے حق بات کی ہوتی ہے، جس نے سچ بولا ہوتا ہے، جس نے ہمدردی کی ہوتی ہے، جس نے عیب بتائے ہوتے ہیں، جس نے کمزوریوں کی طرف متوجہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اچھا انسان کو وہی لگتا ہے، مگر کچھ دیر کے بعد، اس لیے کہ انسان بہت ہی مشکل کیفیت میں ہے، اسے فوراً تسلیم کر لینا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور اگر آپ آمادہ ہیں تو یہی جملہ کہہ دوں، یہ فوراً تسلیم نہیں کرتا، تبھی تو ہر سال ہم مجلس کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، یہ ایک دفعہ کے سننے سے مطمئن نہیں ہوتا، قانع نہیں ہوتا، اسے پہلی دفعہ کے سننے سے اطمینان نہیں ہوتا، یہ اس میں کچھ اور مطلب نکالتا ہے، پھر کچھ اور مطلب نکالتا ہے۔ تمہارا کام ہے دروازہ بجاتے رہو، ایک دن یہ ضرور کھلے گا۔ تمہارا کام ہے تذکر دیتے رہو، ہوشیار متوجہ کرتے رہو، لہذا وتواصوا بالحق، اس پر بات ہو، حق گوئی اور ایک دوسرے سے سچا ہونا، اور تواصو ہے آپ مجھ سے اور میں آپ سے سچا رہوں، دونوں کی نیتیں حق کی بنیاد پر ہوں۔ اور چوتھا عنوان آپ سورہ مبارکہ والعصر ہزاروں دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے کہ میں ابھی اس کے حوالے سے جب تیاری کر رہا تھا تو مسیحیوں نے اس سورے پر کیا کہا ہوا ہے، غیر مسلموں نے اس سورے کو کیسے لیا ہوا ہے۔ میں نے 2 ہندو اسکالروں کی تقریریں سنی سورہ والعصر کے اوپر، کہ غیر مسلم ہندو سورہ والعصر کو کیسے پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہندو پروفیسر خاتون یہ فرما رہی تھی کہ میں نے سورہ والعصر پڑھ کر ہی تو قرآن پڑھنا شروع کیا جی، اور مجھے قرآن اس سورے نے پڑھوایا ہے۔ اب زیادہ نہ بات کروں کہ کہیں مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ممکن ہو تو اس سے اچھی صلوات ہدیہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر آخری عنوان جو انسان کو خسارے سے بچائے گا، نقصان سے بچائے گا، وہ عنوان ہے صبر، وتواصوا بالصبر۔ اور صبر بھی یہاں 2 طرفہ ہے، آپ مجھے برداشت کریں، میں آپ کو برداشت کروں جی، آپ میرے حق میں میدان میں ڈٹے رہیں، میں آپ کے حق میں میدان میں ڈٹا رہوں۔ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے سے مراد زبانی نصیحت نہیں ہے، ہاں وہ بھی ہے، لیکن وہ آسان ترین جلوہ ہے، وہ بہت سہل ترین جلوہ ہے کہ میں آپ کو صبر کی تلقین کروں، آپ مجھے صبر کی، ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، یہ آسان ہے۔ لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خاطر میدان میں رکیں، ایک دوسرے کی خاطر کھڑے ہو جائیں جی، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں۔ جس بنیاد پر پیار کرنا ہے وہ انسانیت ہے، اللہ اکبر، جس بنیاد پر انسان کو ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے وہ انسانیت ہے۔ میں دل جلائے بیٹھا رہتا ہوں کہ فلاں نے علی ولی اللہ تک کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ اگر فلاں علی ولی اللہ تک کلمہ نہیں پڑھ رہا تو شاید اس میں خود محرک ہوں کہ میں نے اس سے پیار ہی نہیں کیا۔
اگر کوئی آج تک حسین کی عزاداری میں شریک نہیں ہوا تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، میں نے حسین اچھا پیش ہی نہیں کیا، میں نے امام حسین کی اچھی تصویر ہی اس کے سامنے نہیں رکھی، جو حسین مولا کی تصویر تھی وہ میں نے سامنے ہی نہیں رکھی، اور شاید اس میں بڑا سبب یہ ہو کہ مجھ پر ہی حسین کی تصویر روایتاً تو واضح ہے، حقیقتاً واضح نہیں ہے۔ میں نے جو بڑوں سے سن لیا، کہیں سے سن لیا، وہی میں بیان کرتا چلا گیا، مگر حسین ابن علی پر تو خود میں نے اب تک غور نہیں کیا، میں کسی اور کو کیا دعوت حسین دوں؟ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب میں کسی سے پیار کروں گا، ہم کسی سے، میں اپنے اوپر رکھ کر زیادہ بات کر رہا ہوں جن میں کمزوریوں کی پہلو ہیں جی، جب تک ہم کسی سے پیار نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے، اس کو قریب نہیں لائیں گے، ہم تو مسکرا کے بات کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی خدشہ ہو جائے گا، ہمارا چہرہ ایسے بگڑا رہتا ہے جیسے ہمارے سارے، معاف کیجیے گا میں کبھی کبھی عوامی زبان میں بات کر لیتا ہوں، خطیب بھی عوامی ہوں، جیسے ہمارے سارے جہاز ڈوب گئے ہوں، جیسے ہماری ساری زندگی تباہ ہو گئی ہو، اور ہم بات کرتے وقت ایسے منہ بگاڑ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا آئندہ توبہ کرے گا کہ ان سے تو بات بھی نہیں کرنی، اتنا بھی قریب نہیں آؤں گا اس کے جتنا آج آ گیا تھا غلطی سے۔ اگر کوئی شخص، میں اپنے بچوں اور جوانوں کو زیادہ نصیحت کروں گا، اگر کوئی شخص آپ کو ایک مرتبہ دیکھے تو اس کا حق ہے کہ آپ بھی اسے ایک مرتبہ دیکھیں، شرعی تقاضوں کا خیال رہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ مسکرا کے دیکھنے میں، اچھا ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہمیں اس ملک کے اندر فرقہ واریت اور تناؤ کھچاؤ اور تعصب کے اندر مبتلا کر دیا کہ ہمارے رویے بدلنا شروع ہو گئے، ہم بہت ساری تنگیوں کا شکار ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، بہت ساری گھٹنوں کا شکار ہیں۔ البتہ یہ والی باتیں ہر ایک کے لیے بہت آسان بھی نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ سورہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجموعی طور پر یہ سورہ ہمیں انسانیت کا پیغام دیتا ہے اور انسانی تقاضوں کا درس دے رہا ہے، اور شاید یہ بنیادی بات ہے، اگر یہ مسئلہ ہم گزار گئے، اس مسئلے اور اس مرحلے سے ہم نکل گئے تو بعد والے مسئلے نسبتاً آسان ہو جائیں گے، بلکہ اتنے آسان ہو جائیں گے کہ اس پہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سورہ قرآن مجید کا ایسا سورہ ہے کہ جسے ہمیں، میں یہ بات تکرارن کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں فریم کروا کے بھی لگوانا چاہیے، پورے قرآن کے چھوٹے چھوٹے خانے برکت کے لیے، اور جن بھوتوں کو دور کرنے کے لیے، اور تعویذ اور ٹونوں سے بچنے کے لیے بہت سے لوگوں نے پورا فریم لگوایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے خانے بنے میں، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے جی، سب کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کیا لگا ہوا ہے، وہ مگر ابا کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے یہاں سے جین بھگانے کے لیے لگایا ہے۔ وہ قرآن پورا ایک لمبے سے، ایک بڑے سے فریم میں ملتا ہے، وہ اردو بازار میں لوگ لا کے اس کو لگواتے ہیں گھر میں، تو اس پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا لگوا، لیکن وہ سورے لکھوائے جائیں، وہ آیتیں لکھوائی جائیں کہ جسے آتے جاتے ہم دیکھیں تو ہماری روح پر اس کا اثر ہو، ہمارے احساسات، جذبات، ہمارے رویوں پر اس کا اثر ہو، ہمارے طور طریقوں پر اس سے فرق پڑنا شروع ہو جائے، اور آتے جاتے قرآن ہم سے بات کر رہا ہو، ہمیں سمجھا رہا ہو۔ اگر آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ درود جو ہے وہ تغرا بنوا کر، فریم کروا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیں گے تو نہ چاہتے ہوئے فریم ہم سے صلوات پڑھوائے گا۔ ایسا ہی ہے، اور ایسے ہی اگر مثال کے طور پر قرآن مجید سورہ مبارکہ تکویر کی آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو جی، قرآن پکار کے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو۔ خاص طور پر ہماری مسجدوں میں تو ضرور لگوا دیا جائے کہ جب ہندوستانی فیملیوں میں، خاندانوں میں سویم و چہلم کی مجلس مغرب سے پہلے ہی ہونی ہے، فاتحہ مغرب سے پہلے ہونی ہے، جیسے مغرب پر رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہوں، اور پھر مغرب سے پہلے فاتحہ کی اس رسم نے ماضی میں کیوں رکھی گئی تھی، یہ رسم، اس پہ تبصرہ لیدا ہو، کوئی پیچھے ضرور اس کے پس منظر ہوگا۔
لیکن مغرب سے پہلے فاتحہ پڑھوانے کے اس عمل نے نماز جماعت چھڑوا دی. سارے نمازی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور مرحوم کے رشتہ دار مرحوم کے گھر جا رہے ہیں, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیعہ مسجد چھوڑ کے جا رہے ہیں اذان سننے کے بعد. جی, اذان پر سب مسجد میں آ رہے ہیں اور ایک طبقہ باہر نکل رہا ہے اور بار بار اعلان ہو رہا ہے ذرا گھر پہنچیے فاتحہ ہونی ہے. میں سمجھتا ہوں ساری مجلس آپ نے ضائع کر دی, ساری عبادت شاید آپ نے ضائع کر دی, میں نے ضائع کر دی. اپنے مرحوم سے کوئی اس کے آگے سے تو ان کی آنکھوں کے آگے سے تو حجاب ہٹ گئے نا, انہیں تو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر ان کی آواز میں سن رہا ہوتا اور ان کی پکار میں سن رہا ہوتا تو وہ شاید پکار کے کہہ رہے ہوتے کہ مجھے تم نے جو بھیجا تھا یہ واپس جا رہا ہے تمہارے اس عمل سے. کیا لگتا ہے 15 منٹ 20 منٹ کا اور ایک عمل کے جس میں تم نماز کا احترام بھی کر لو. اور عزیزان گرامی, اگر کوئی فلاں مولوی بہانے دیکھیے کیسے کیسے ہیں کہ مولانا کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا. جی, تو اللہ نے بھی دل رکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کا جو کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تم اگر کسی کو عادل نہیں مانتے تب بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ علیحدہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. تم صف میں کھڑے ہوگے, نیت فرادہ کرو گے, خبردار اجتماعیت بگاڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات نبی کو. اس سے بہتر صلوات نہیں. عزیزان گرامی, گفتگو اور عنوان آپ کے ہاتھ میں ہے اور کل سے بات آگے بڑھے گی, مگر جو سوچا ہے طالب علمانہ انداز سے اپنی کم علمی اور کم مائیگی کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے, تو ہم ان دنوں میں عصر مصطفیٰ پہ غور کریں گے, کیونکہ اللہ نے قسم نبی کے زمانے کی کھائی ہے. اور جس زمانے کی اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے والعصر کہہ کر, مفسروں نے لکھا ہے, کل سے بات تفصیل سے ہوگی, وہ زمانہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ زمانہ کیسا تھا, اس زمانے کے جلوے کیا تھے, وہ صاحب زمانہ کیسا تھا. جن ایام میں ظاہری طور پر سرکار دکھائی دیتے تھے, نظر آتے تھے, نفس لیتے تھے, جی گزرتے تھے, ملتے تھے, خوش ہوتے تھے اور کبھی کبھی ناراض ہوتے تھے, تو ان ایام میں کچھ دن کے لیے پلٹنا ہے, اور شاید ان ایام میں پلٹنا ہی ہمارے ایام عزا کا حاصل اور مقصد ہے. ہمیں ایک ہی آواز بلند کرنی ہے اور وہ آواز بلند کیے جائیں گے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں عصر مصطفیٰ چاہیے. جب ہم مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم اتنی دیر کے لیے عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں. تو عصر مصطفیٰ کے جلووں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے, اگرچہ دعویٰ نہیں ہے, مولا سے مدد اور آپ سے دعا چاہیے کہ کسی طرح جو سوچا ہے, جو چاہا ہے, کیونکہ ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے, اور توفیقات کے علاوہ اور حمایت خدا رسول اور اہل بیت کی حمایت اور مدد کے علاوہ کوئی کام ممکن نہیں ہے. تو غور اس بات پر ہو کہ والعصر قسم ہے عصر مصطفیٰ کی. اب عصر مصطفیٰ میں کچھ دن رہیں گے تو شاید بعد والے مرحلے بھی آسان ہو جائیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اس عصر میں آج کے بیان کو پھر کل کے بیان سے مسلسل کریں گے. اس عصر میں جسے عصر مصطفیٰ کہا جاتا ہے, اس عصر میں ہمیں جو چیز شدت سے نظر آتی ہے وہ حسین سے پیار ہے, وہ نبی مکرم کا امام حسین سے پیار ہے. نواسے تو میرے مولا نبی کے دو ہیں, ایک حسن ایک حسین علیہم السلام. البتہ
ایام عزا کا آغاز ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے ہیں، تو نبی کی ایک نواسی بھی ہے جس سے نبی کا پیار حسن و حسین سے کم نہیں ہے، وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کے چہرے میں نبی کو خدیجہ نظر آتی تھی۔ جناب زینب کبریٰ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے مشابہ تھی۔ آپ کا جو شمائل لکھے ہیں وہ بی بی خدیجہ سے مشابہ ہیں۔ کچھ لوگ تصورات میں کہیں پہنچے ہوں گے، اگر جناب زینب کا چہرہ مبارک بی بی خدیجہ جیسا تھا، اگر جناب زینب کا قد مبارک جناب خدیجہ جیسا تھا، تو شاید امام حسین اس لیے لائے ہیں جن کے آباء و اجداد نے بیوی خدیجہ سے مال لیا، خدیجہ نے جن کے بزرگوں کو مال دیا، قرضے دیے، شاید کسی کو حیا آ جائے، شاید کسی کو حیا آ جائے، مگر رونے والوں، بغض اور حسد کا حال یہ تھا کہ حبیب کا لاشا تو یہ کہہ کر اٹھا لیا کہ ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے۔ اجرکم اللہ، آغاز محرم ہے، زہیر قین کا لاشا تو یہ کہہ کر اٹھا لیا کہ ہم نے زہیر کا نمک کھایا ہے۔ ایک ایک سردار کے لاشوں کو اٹھایا جاتا رہا۔ شاید جناب زینب یہ سوچ رہی ہوں کہ اب کوئی بڑھ کر کہے گا کہ ہمیں حسین کی نانی نے قرضہ دیا تھا، ہمیں حسین کے نانا نے معاف کیا تھا، ہمیں حسین کے بابا نے یہ عطا کیا تھا، مگر عزاداروں سارے لاشیں اٹھا لیے، ایک زہرا کے لال کا لاشا کربلا کے بیابان میں تنہا رہا اور مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ جتنی آسانی سے مجھ سے یہ جملہ ادا ہو گیا کہ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، ایک ایک گھوڑے کے سم پر زینب سے کوئی پوچھے کیا گزر رہی تھی علی کی بیٹی پر؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ شاید اللہ نے حضرت علی اکبر کو شبیہ مصطفیٰ اس لیے بنایا تھا، اور شاید صبح عاشور کی اذان علی اکبر سے اس لیے کہلوائی تھی تاکہ یہ لہجہ جو نبی کا لہجہ ہے، وہاں 500 سے زیادہ حافظان قرآن تھے، وہاں 1000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، یہاں حسین کے ساتھ بھی صحابی تھے، شاید کسی کو وہاں یاد آ جائے، اور ایسا ہوا بھی، ایسا ہوا بھی، ایسا ہوا بھی، صرف حر نہیں آئے ہیں وہاں سے۔ جی جی، کربلا کا مطالعہ، صرف اس لشکر سے حسین مولا کی طرف حضرت حر نہیں آئے، حر کا بیٹا، حر کا غلام بھی آیا، اور 32 اور لوگ بھی آئے۔ بھائی یہ تو 32 ہیں، حسین تو ایک کا انتظار کر رہے ہیں، کسی ایک کو ہدایت مل جائے، کوئی ایک آ جائے وہاں سے یہاں اور دوزخ کو چھوڑ کے جنت کی طرف آ جائے۔ لہذا کربلا میں 72 شہید تو وہ ہیں جو مولا کے ساتھ مدینے سے مکہ آئے اور مکہ سے کربلا آئے، لیکن کربلا میں شہید 72 نہیں ہیں۔ آپ نے بارہا گنج شہیدہ کی زیارت کی ہوگی، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں لے جائے۔ جب آپ حرم امام حسین میں گنج شہیدہ، جہاں ایک بڑی قبر میں امام سجاد نے سارے شہیدوں کو لٹایا،
اس قبر پہ جو لکھے ہوئے نام ہیں نا، ان ناموں کو پڑھیں گے تو وہ 72 نہیں ہیں، کربلا میں 132 شہید ہیں جی۔ لیکن عزیزو، اس حسین نے انتظام کو تو بہت کیا، کسی طرح ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے۔ حتیٰ میں پڑھ رہا تھا کہ میرے مولا نے 10 لوگوں کی گردن تک تلوار لا کر تلوار کو ہٹا دیا اور اسے بھاگنے دیا، اسے بچنے کا موقع دیا۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی جب اس نے 1 2 3 نہیں 10 لوگوں کو، 12 لوگوں کو دیکھا کہ حسین مار دیتے، مر گیا تھا، مگر حسین نے تلوار ہٹائی تاکہ بھاگے، چھوڑ کر چلا جائے، تو وہ اپنے گھوڑے پر حسین کے جہاں امام جا رہے تھے وہاں سامنے آ کے دور سے آواز لگاتا ہے، جس طرف امام کے گھوڑے کا رخ تھا وہاں سامنے آ گیا اور دور سے آواز لگا کے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام نے وہیں سے آواز دے کر کہا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین چاہتے ہیں کوئی ایک ہدایت پا جائے۔ میں کہتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں مجالس ہو رہی ہیں، ان مجالس کے نتیجے میں اگر ہر مجلس میں کسی ایک کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے، کسی ایک کا رویہ بھی بہتر ہو جائے، کوئی ایک بھی بہتر انسان ہو جائے، تو حسین مولا کی آرزو پوری ہو جائے گی۔ عزادارو، آج پہلی محرم ہے، چلیے مدینے میں قافلہ تیار ہو رہا ہے، جو رونے آئے ہیں وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ مجلس میں بلند آواز سے رو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی یہ عاجزی اہل بیت کو اچھی لگتی ہے، آپ کا یہ فقر، آپ کی یہ عاجزی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ چلیے مدینہ چلیے، وہاں قافلہ تیار ہو رہا ہے، حسین مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ میرے مولا نے حضرت عباس کو بلا کر کہا عباس قافلہ تیار کرو، محمل آمادہ کرو، اور ایک ایک بی بی کو جا کر ایک فہرست مرتب کی امام حسین نے۔ اگر آپ کے گھر کا بڑا، بچے ذرا زیادہ محسوس کریں گے، آپ کے گھر کا بڑا یہ کہے کہ میں فلاں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ گھر کے 3 لوگ جائیں گے، اور یہ نہ بتائے کہ وہ 3 لوگ کون ہیں۔ اگر گھر میں 8 بچے ہیں تو 8 منڈلاتے رہتے ہیں، ابا ہمارا نام بھی لکھ کیا۔ امام نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ جائے گا میں نے اس کی فہرست مرتب کی ہے، تو سب کو یہ آرزو تھی کہ میں بھی حسین کے ساتھ جاؤں۔ میرے بڑوں نے پڑھا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، وہ جو ساتھ جانے کی آرزو میں تھے ان میں ایک بیٹی بھی تو ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا عباس کو فہرست دی گئی کہ عباس یہ محملوں میں بیٹھیں گے، اور جن کے نام نہیں تھے، اب میرا دل کہتا ہے، کچھ کتابوں میں تو نہیں لکھا مگر انسانی احساسات تو سمجھے جا سکتے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ جن کے نام نہیں تھے وہ عباس مولا کی آزمائش تھی کہ کیسے انہیں کہیں کہ آپ کا نام نہیں ہے۔ جو نام نہیں تھے ان میں 4 معمر بیویاں بھی تھیں، جو نام نہیں تھے ان میں ایک بیٹی بھی ہے۔ جب قافلہ تیار ہونے لگا، محملیں لا کر لگائی گئیں، تو ہر محمل کا پتہ تھا کہ اس میں کون بیٹھے گا۔ مقتل نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ بعض محملوں میں 1 سے زیادہ بیویاں بیٹھتی تھیں اور بعض محملوں میں 1 بیوی بیٹھتی تھی، اور جب محمل لا کے لگائی جاتی تھی تو آواز دی جاتی تھی اس در اشرف پر کہ اب بی بی رباب آ رہی ہیں، اب جناب ام لیلہ آ رہی ہیں، اب جناب ام فروہ آ رہی ہیں۔ ایک ایک بی بی آ کر تھکیں گے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے۔
ایک ایک بیوی آ کر اپنی اپنی محمل میں بیٹھتی رہی، مگر سنیں گے عزادارو جب آواز دی نا کہ زینب آ رہی ہیں، یقین جانیے بنی ہاشم کا ہر جوان کھڑا ہو گیا۔ حسین وہاں سے چلے، علی اکبر وہاں سے بڑھے، عباس مولا نے تو پیروں میں رکابوں کو تھاما، بڑی شان سے زینب کو بٹھایا۔ تصور میں ذرا مدینے چلے جائیے، کس شان سے زینب کو سواری میں بٹھایا۔ اب 11 محرم آ جائیے، اپنے تصورات کو 11 محرم میں لے آئیے کہ جب زینب اونٹ پر بٹھائی جا رہی ہے، اللہ آپ کو شام جناب زینب کی زیارت کرنے لے جائے۔ جب آپ بی بی کا زیارت نامہ پڑھیں نا تو پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے سلام ہو اس بی بی پر جو 11 محرم کو جب اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو بار بار نہر کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، اور بالآخر ایک جملہ کہہ دیا، عباس اٹھو، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا